اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو آئیڈیا فاؤنڈیشن کے فورم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن نے اپنے قرآنی ریسرچ پروگرام کے تحت یوٹیوب چینل پر اللہ، قرآن اور انسان کے عنوان سے ایک سیریل پروگرام شروع کیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے انسان بمقابلہ ابلیس کے پارٹ 9 پر گفتگو کی تھی۔ آج اسی کے تسلسل میں دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبری مشن سے ابلیسیت کے کن عناصر کا کلا کما کیا۔ پارٹ 9 میں ہم نے 7 تاریخی عوامل کا ذکر کیا تھا جن سے استعماری طاقتوں کے صدیوں پر محیط جبر و استبداد کی حکمرانی سے بحرہ نما عرب کے گرد و نواح کے لوگوں میں ناقابل برداشت ہیجانی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ بحرہ نما عرب کے اندر بھی کفار قبائلی اشرافیہ کے طرز حکمرانی کے نتیجہ میں سماجی و معاشی حالات کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ پچھلے سیشن میں ان 7 عوامل کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ پیغمبری مشن کی 10 اہم خصوصیات کا بھی ذکر کیا گیا تھا، جن کا مقصد اس ہیجانی کیفیات کو دور کرنے کے علاوہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہوئی اور مستقبل کی ممکنہ ضروریات کے پیش نظر ارتقائی فکر و عمل کا جامع فریم ورک مہیا کرنا تھا۔ مزید یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری مشن کا ابراہیمی مذاہب کا حتمی اور مستند ایڈیشن ہونے کے ناطے سے، یعنی ان کا لیٹسٹ ایڈیشن، یہ بھی مقصد تھا کہ یہ تا قیامت آنے والے ادوار میں بھی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرنے اور مقصد تخلیق انسان کے حصول کے لیے رہنمائی فراہم کرتا رہے گا۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ منصب بہت جامع، ترقی پسند اور عالمگیر حیثیت کا مالک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ادوار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے پیغمبری مشن کی یکسانیت و تسلسل کی یاد دہانی کرا کر اللہ کریم چاہتا ہے کہ ابراہیمی مذاہب کے تمام پیروکار قرآن حکیم کو اپنی رہنمائی کے لیے اختیار کر لیں، جو کہ الہامی کتابوں میں سب سے زیادہ مستند، جامع، محفوظ اور جدید ترین الہامی کتاب ہے، جبکہ پہلی الہامی کتب اپنی اصل اور صداقت کھو چکی تھی۔ جیسا کہ قرآن حکیم انسان کے مقصد حیات کی بنیاد اللہ کی وحدانیت، حاکمیت اعلیٰ، امن، اتحاد انسانیت، فلاح انسانیت پر رکھتا ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پیغمبری کو اپنانے کے مراحل کو بھی انتہائی پرامن اور آزادی فکر و عمل کے ساتھ طے کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کریم کی یہ منشا قرآن حکیم میں بہت سی جگہوں پر مذکور ہے۔ ابراہیمی مذہب میں کوئی تضادات نہیں، لہٰذا ابراہیمی مذہب کے ماننے والوں کے متحد نہ ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں، سوائے جہالت، غرور، انائیت یعنی ایگوٹزم اور مخصوص مفادات کے۔ میں تمام الہامی مذاہب کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآنی آیات پر کھلے دل و دماغ سے غور و فکر کریں، جو تمام اہل کتاب کو برائی اور ظلم کے خلاف اور امن و انصاف کی حمایت میں اکٹھا ہونے کا درس دیتی ہے۔ اللہ کی منشا ہے کہ ہم ظلم و استبدادی قوتوں کے خلاف امن اور انسانیت کی بھلائی کے مقصد کے حصول کے لیے دوست بن جائیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا دشمن ہونے کی بجائے برائی کی قوتوں کا دشمن ہونا چاہیے جو انسانیت کی دشمن ہے۔ آئیے اس سلسلہ میں سورہ الشورى
کی آیت 13, 14, 15 کے کچھ حصوں پر غور کرتے ہیں۔ سنیے، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ ترجمہ پیش ہے، اور اے محمد، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جو کچھ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کیا گیا تھا، ان کا مقصد ایک ہی مذہب قائم کرنا تھا، اور اس میں تفرقہ پیدا کرنا مقصد ہرگز نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے تمام ابراہیمی مذاہب کی روح یکساں ہے، اور اس کا مقصد تمام اہل کتب میں اتحاد و یگانگت پیدا کرنا ہے۔ ایک اور قرآنی حوالہ سنیے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ ترجمہ پیش ہے، وہ تقسیم نہیں ہوئے تھے تا وقت کہ علم ان تک پہنچ گیا۔ یہ ان کی آپس کی دشمنیاں تھیں۔ اس کا مطلب ہے صاحب کتب کے درمیان تقسیم اور اتفاق کے فقدان کی وجہ علم کا نہ ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ آپس کی دشمنیاں اور حسد تھا۔ قرآن حکیم اپنا مطمع نظر بیان کرتا ہے، سنیے، اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ ترجمہ پیش ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور آپ اپنے۔ اس کا مطلب ہے اسلامی ریاست میں بسنے والی غیر مسلم آبادیوں کو مذہبی آزادی کی مکمل یقین دہانی کراتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور آیت پر غور فرمائیے، لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ ترجمہ پیش ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان دلیل بازی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کریم ہمیں اکٹھا کرے گا، آخر اسی کے پاس ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے تبلیغ اسلام میں جبر اور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ عزیز دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر تھے جن کی پیدائش اور آمد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں اللہ کا گھر یعنی کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا فرمائی تھی اور اللہ سے عرض کی تھی کہ اس کعبہ کو انسانیت کا مرکز بنا دے۔ یہ دعا تھی، اے رب، انہی میں سے ان کے لیے اپنا ایک رسول جو ان کو تمہارا کلام سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کر دے۔ دراصل اے رب کریم، تو ہی تعریف کے لائق اور بڑی طاقت اور حکمت والا ہے۔ عزیز دوستو، پہلی وحی کے نزول کے واقعہ کو یاد کیجئے، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی تحقیق کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی۔ ورقہ جو یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر چکے تھے، الہامی کتب کے انتہائی جید عالم مانے جاتے تھے۔ انہوں نے عربی اور عبرانی زبان میں الہامی کتب یعنی گوسپلز وغیرہ بھی تحریر کی تھی۔ اس نے حقائق کا فوری ادراک کر لیا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور الہامی پیغام لانے والا وہی جبرائیل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم آمد کا ذکر پچھلی الہامی کتابوں میں موجود تھا، مگر ان کتب کی وسیع پیمانے پر رد و بدل اور ملاوٹ کے مختلف مراحل میں ایسے تمام اہم حقائق کو خارج کر دیا گیا تھا جو پادریوں، پجاریوں، اشرافیہ اور استعماری حکمرانوں کے مفادات کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔
ورقہ بن نوفل کی طرح اور بھی بڑے الہامی کتب کے عالم تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ وہی پاک نبی ہیں جن کا الہامی کتب میں احمد اور مسیحا کے نام سے ذکر موجود تھا۔ جب حبشہ کے نجاشی عیسائی بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے قرآن حکیم کی تلاوت سنی تو فوراً قرآن حکیم کے الہامی ہونے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی تصدیق کر دی۔ تو عزیز دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری مشن کا آغاز مکہ میں 610 عیسوی میں ہوا تھا۔ اگر ہم قرآنی نزول کی تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں وہ آیات نازل ہوئیں جو ان سماجی برائیوں کے خاتمے کا حکم دیتی ہیں جو اس وقت کے معاشرہ میں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ تجارت بڑے سرمایے اور حفاظتی وسائل کی مرہون منت تھی، لہٰذا مکہ کی اشرافیہ تک محدود تھی اور انہی کی دولت کو فروغ دے رہی تھی، جبکہ لوگوں کی بہت بڑی اکثریت وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بدترین معاشی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ دولت اور طاقت کے چند ہاتھوں میں اکٹھا ہونے سے معاشرہ خطرناک حد تک گروہوں میں تقسیم تھا۔ لوگوں کی بڑی اکثریت محکومانہ اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ قرآن اس معاشی عدم توازن کو انصاف پر مبنی نظام معاشرت کے قیام میں ایک بڑی رکاوٹ قرار دیتا ہے اور عدم توازن کے مرتکب افراد کے لیے آخرت میں بھی سزا قرار پائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے خطاب کو یاد کیجیے جس میں انہوں نے فرمایا تھا، اپنے پڑوسی سے وہی پیار کرو جیسا اپنی ذات سے کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے سماجی انتشار کا علاج معاشرے کے اجتماعی بھلائی میں تصور کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے بھی زیادہ انقلابی اور عظیم تبدیلی کا تقاضا کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا، وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ مکہ کے اشرافیہ نے سمجھ لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض لوگوں کے مذہب کو بدلنے نہیں آئے بلکہ وہ تو معاشرہ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ میں ان کے قائم کردہ طرز معیشت و معاشرت کے لیے خطرہ ہے اور اس پیغام سے ایک معاشرتی انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو ان کو قائم شدہ معاشی لوٹ کھسوٹ اور جابرانہ حکمرانی کے نظام سے محروم کر دے گا۔ مشرکین مکہ کے لیے فکر کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کعبہ کی وجہ سے پورے جزیرہ نما عرب کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مذہبی مرکز تھا۔ جزیرہ نما عرب اور دور دراز علاقوں سے لوگ کعبہ اور گرد و نواح میں رکھے سینکڑوں بتوں کی پوجا کے لیے مکہ آتے تھے، لہٰذا مکہ عربوں کے لیے مذہبی، معاشی اور سیاسی لحاظ سے ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا اور انتہائی منافعت بخش کاروبار کا ذریعہ بھی، خاص کر دولت مند اشرافیہ کے لیے۔ ان کے خیال میں اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے بتوں کی پوجا اور زائرین کعبہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور نتیجتاً ان کا منافعت بخش کاروبار بھی ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا، قریش مکہ کی نظر میں نظریہ توحید، سماجی انصاف، مساوات اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے نظریات سب ان کے مفادات کے خطرے کا باعث بن سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس مذہبی و سماجی تحریک کو ختم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ انتہائی دردناک اور ظالمانہ کارروائیوں نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو مکہ چھوڑنے اور حبشہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حبشہ کے عیسائی نجاشی بادشاہ نے ان مسلمانوں کو پناہ دے دی، مگر مشرکین مکہ نے اپنے نمائندے حبشہ بھیجے تاکہ وہ بادشاہ کو
ان مسلمانوں کی واپسی کے لیے راضی کریں تاکہ ان کو دوبارہ مکہ لے جا کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ اس ظلم و ستم کے تسلسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ بنو ہاشم کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی سزا کے طور پر 617 عیسوی میں ایک بنجر اور خشک گھاٹی میں مقید کر دیا۔ تاریخی طور پر اس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ اس قید تنہائی میں مسلمانوں کو خوراک اور چھت سے محروم کرنے کے علاوہ جسمانی تکالیف بھی روا رکھی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ زائرین کعبہ میں تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ آخر یہ مذہب کیا ہے جس کے لیے اس مذہب کے پیروکار اس قدر سخت اذیتوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تجسس ان کو اسلام کی قبولیت کی طرف کھینچ رہا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر کفار مکہ نے اس قید و بند کے سلسلہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جلا وطنی کی کیفیت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کی کوشش کی، مگر کفار مکہ کے عیارانہ ہتھ کنڈوں کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ دور ظلم و استبداد اپنی انتہا کو اس وقت پہنچا جب کفار مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی محفوظ رکھا جیسے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی جانوں کو محفوظ فرما لیا تھا۔ عزیز دوستو، مکہ کی زندگی کے خوفناک ظلم و ستم کے دور نے مسلمانوں کو خاندانی بٹوارے کے ساتھ ساتھ سماجی و معاشی و جذباتی صبر آزما قسم کی کیفیتوں اور حالات سے دوچار کر دیا تھا۔ تاہم اس صورتحال میں مسلمانوں کو ایک عظیم موقع بھی ملا کہ وہ اپنے اندر ایک ایسے مسلم کردار اور تشخص کو پیدا کر سکیں کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکیں اور تمام مادی مفادات اور خونی رشتوں کو پس پشت ڈال کر اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر سکے۔ کردار اور شخصیت کی اس عظیم الشان تیاری نے ایک خواہش کو جنم دیا کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہونا چاہیے جہاں اللہ کی عطا کردہ سنہری اصولوں یعنی توحید، انصاف، امن اور اجتماعی بھلائی کو نافذ العمل کیا جا سکے۔ لہٰذا مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس کردار و شخصیت کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہوئے جو ایک ایسی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ضروری تھے جس کا مقصد قرآنی اصولوں پر مبنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مشن کو آگے بڑھانا تھا، جس کا تفصیلی ذکر پارٹ 9 میں کر چکے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ کریم نے 622 عیسوی میں اسلامی ریاست قائم کرنے کا موقع بھی فراہم کر دیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب یعنی مدینہ کو وہاں کی اہم شخصیات کی دعوت پر ہجرت کر لی۔ اہم شخصیات کو علم تھا، یعنی یثرب کی اہم شخصیات کو علم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جنگی کیفیت میں مبتلا قبائل اور یہودیوں کے مابین ایک ایماندار ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اہل مدینہ کو ایک پرامن ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے تمام قبائل اور یہودیوں کو ایک متفقہ سیاسی و سماجی طرز عمل پر راضی کیا۔ اس متفقہ طرز عمل کے باقاعدہ فریم ورک کو مدینہ کا آئین یا میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میثاق کے نتیجے میں اسلامی قوانین کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مدینہ کی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ اس سے عرب کی پرانی روایات پر مبنی غیر منصفانہ انتقام
اور عزت کے نام پر قائم قوانین کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ اسلامی قوانین پر مبنی انصاف کا نظام نافذ کیا گیا۔ یہودیوں کو مذہب کی مکمل آزادی دی گئی، مگر ان کو پابند بنایا گیا کہ قریش کی طرف سے حملہ کی صورت میں وہ مشترکہ دفاع کا حصہ ہوں گے۔ قرآن حکیم عبادت، حکمرانی، ٹیکس کے نظام، وراثت اور مسلم غیر مسلم کے درمیان تعلقات پر رہنما اصول بیان کرتا ہے، تاہم جہاں ضروری ہوتا وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضروری تفصیلات بھی بیان فرما دیتے تھے۔ عزیز دوستو، یہودیوں کی الہامی کتابوں میں ایک مسیحا کا ذکر تھا۔ ان کے مطابق وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر بہت سے یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ حیثیت کو تسلیم نہ کیا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ پیغمبری کا منصب صرف عبرانی لوگوں کے لیے مخصوص ہے، یعنی نسلیت پر مبنی اس جبریت کے نظریہ کے برخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی برادری اور مساوات پسندی کا پیغام تمام انسانیت کے اتحاد، یکسانیت اور برابری کا درس دیتا تھا۔ لہٰذا یہودی نسلی برتری کے عقیدے سے منسلک خصوصی مفادات یہودیوں کے ان حقائق کے ماننے کی راہ میں حائل ہو گئے جو ان کی الہامی کتب میں پہلے سے بتا دیے گئے تھے۔ اللہ نے یہودیوں کی اس فطرت کو سورہ الشعراء کی آیت 14 میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، آپ بھی سنیے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، وہ تقسیم نہیں ہوتے تا وقت کہ ان تک علم پہنچ جائے آپس میں دشمنیوں کے سبب۔ جزیرہ نما عرب کی برائی کی قوتوں نے اتحاد کر لیا تھا کہ انہوں نے مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، کیونکہ ان کو اپنے لوٹ کھسوٹ پر مبنی سماجی و معاشی نظام کو اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، برابری، سماجی انصاف اور اجتماعی بھلائی پر قائم اس ریاست کے نظام سے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی جانب سے مسلط کی گئی یکے بعد دیگر لڑائیوں میں ریاست مدینہ کا دفاع کرنا پڑا، جہاں تک کہ یہودیوں کے دو قبائل جنہیں میثاق مدینہ کے مطابق قریش کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا، وہ بھی جنگ احد میں ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے، اور جنگ خندق میں بھی ایک یہودی قبیلے بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف قریش کا ساتھ دیا۔ نتیجتاً ایک آزاد ثالثی کے فیصلے کے مطابق اس قبیلے کے خلاف ایکشن لیا گیا، تاہم قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو شہر بدر کر دیا گیا۔ اس سے یہ اصول طے پا گیا کہ کسی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے قیام میں کوئی رکاوٹ یا مشکل نہیں، بشرطے کہ وہ معاہدوں کی پاسداری کریں اور ریاست کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ پیدا نہ کریں۔ قریش کو تمام لڑائیوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنگ خندق کی کامیابی نے مسلمانوں کو اندرونی استحکام اور قریش کے خلاف سیکیورٹی کا مکمل احساس دلا دیا تھا۔ اس پر یقین صورتحال کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 628 عیسوی میں اپنے 1500 ساتھیوں کے ساتھ زائرین کے لباس میں ملبوس کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ انہوں نے قریش سے زیارت کی اجازت لینے کی غرض سے مکہ کے باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ قریش نے ان کو اجازت تو نہ دی، مگر وہ مسلمانوں کی اس جرت پر حیرت زدہ تھے کہ یہ وہی مسلمان ہیں جو 6 سال قبل اپنی جان بچا کر مکہ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو انہوں نے معاہدہ حدیبیہ پر دستخط کر دیے، جس میں دونوں فریق برابری کی بنیاد پر کچھ شرائط و ضوابط پر متفق ہوئے تھے، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی
کہ مسلمان اگلے سال یعنی نیکسٹ ایئر کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آ سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ دراصل مدینہ کی اسلامی ریاست کو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کی طرف سے تسلیم کیا جانا بھی تھا، اور بقائے باہمی کے لیے رضامندی بھی۔ تو عزیز دوستو، اب ریاست کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے بعد جزیرہ نما عرب کی حدود سے باہر بھی اللہ کی وحدانیت کو قائم کر کے ابراہیمی مذہب کی پاکیزگی کے اپنے منصب کو آگے بڑھانے اور لوٹ کھسوٹ کے عادی رومن اور پرشین استعماری طاقتوں کو باور کرانے کے صدیوں پر محیط استبدادی طرز حکمرانی جس نے لوگوں کی آزادی اور انسانی حقوق کو سلب کر رکھا تھا، اس کی تبدیلی کا وقت آ چکا ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز، رومن بادشاہ ہیراکلیس، ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی ارماہ اور بحرین، عمان اور مصر کے حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ اس اقدام سے ان علاقوں کے لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اسلام ماضی کے ان الہامی مذاہب کا جدید ترین ویژن ہے جن کو استعماری طاقتوں اور مقامی اعلی کاروں نے صدیوں پر محیط اپنے گھنونے عزائم کے ساتھ کاٹ چھانٹ کر کے اس طرح مسخ کر دیا تھا کہ اصل الہامی پیغام کو ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ان حضرات میں بہت سے اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسیح ہیں جن کا ذکر ان کی الہامی کتابوں میں تھا، جس کو مخصوص مفادات نے ان کتابوں سے حذف کر دیا تھا۔ انہوں نے اس تبدیلی کو اللہ کی وحدانیت کی تجدید اور مدینہ کے انداز پر معاشرے کے قیام کے لیے ایک سنہری موقع جانا۔ ایسے معاشرہ کا قیام کہ جہاں قرآن حکیم کے مساوات اور انسانی دوستی کے اصولوں کو بروئے کار لا کر آزادی، سماجی و معاشی برابری اور لوگوں کی اجتماعی بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری طرف برائی کی تمام قوتیں نیکی اور اچھائی کی تحریک کو کچلنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی، کیونکہ وہ اس تحریک کو اپنی طرز حکمرانی کے بنیادی اصولوں یعنی انائیت، انفرادیت، مادیت اور جبریت کے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ تصور کرتے تھے۔ لہٰذا یہ اچھائی اور برائی کی طویل جنگ کا آغاز تھا، جس میں مستقبل قریب میں اچھائی کی فتح یقینی تھی۔ عزیز دوستو، اب ہم اس جزیرہ نما عرب میں اچھائی کی قوتوں کی عظیم فتح کی طرف آتے ہیں۔ قریش کی جانب سے معاہدہ حدیبیہ کی کئی خلاف ورزیاں سرزد ہوتی رہیں۔ آخری خلاف ورزی جو اس معاہدے کے خاتمے کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ قریش کے ایک اتحادی قبیلے نے مدینہ کے ایک اتحادی قبیلہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ تنازع اتنا بڑا، جسے ایسکیلیشن کہتے ہیں، یہ تنازع اتنا بڑھ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً جزیرہ نما عرب کے بہت سے قبائل سے جمع شدہ 10,000 کی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی فتح تاریخ کی ایک اچھوتی و منفرد فتح تھی۔ خون بہانے کی قطعی طور پر اجازت نہیں تھی، اور دشمن کے سربراہ کے گھر کو امن اور پناہ کا ٹھکانہ قرار دے دیا گیا تھا۔ عزیز دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 632 عیسوی میں آخری حج ادا فرمایا، اور اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کا ایسا جامع فریم ورک پیش کرتا ہے جس کے سامنے جدید دور کے انسانی حقوق کے پروٹوکول بھی ماند پڑ جاتے ہیں، جن کا تعلق 1215 عیسوی کے میگنا کارٹا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں خطبۃ الوداع کے صرف
اہم نکات کا اختصار سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کی جان اور مال کو ایک مقدس امانت جانو۔ نمبر 2، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 3، عدم مساوات نہ تو خود دوسروں کے لیے کرو اور نہ خود کے لیے برداشت کرو، یعنی خود بھی اس کا باعث نہ بنو اور اس کو برداشت بھی نہ کرو۔ نمبر 4، موروثی اعزازات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ خاندانی اور خون کے بڑے بڑے جو کلیم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے عقیدہ و مذہب کی حفاظت کے لیے شیطان سے ہوشیار رہو اور معمولی معاملات میں بھی۔ نمبر 6، اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ آپ کی ساتھی اور پرعزم مددگار ہیں۔ یہ ذرا وہ لوگ اس بات پہ غور کریں جو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو اس کا جائز مقام نہیں ہے۔ نمبر 7، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور سخت ہو تو حج بھی کرو۔ نمبر 8، تمام انسانیت آدم اور حوا کی اولاد ہے، کوئی عربی عجمی سے بہتر نہیں، عجمی یعنی غیر عرب، اور کوئی عجمی عربی سے بہتر نہیں۔ نمبر 9، گورے کو کالے پر فوقیت نہیں اور کالے کو گورے پر فوقیت نہیں سوائے اچھے اعمال کے۔ نمبر 10، یاد رہے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور سب مل کر ایک مسلم اخوت ہیں۔ نمبر 11، خود سے ناانصافی نہیں کرو، یاد رکھو ایک دن اللہ سے ملاقات یقینی ہے، وہاں آپ کے اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ نمبر 12، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی عقیدہ جائز ہوگا، میں اپنے بعد قرآن کریم چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 13، جو کوئی بھی میرا کلام سن رہا ہے وہ اس کو ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں۔ نمبر 14، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے اختتام پر قرآن کریم کی آخری وحی کی تلاوت فرمائی، آپ بھی سنیے۔ الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ ترجمہ پیش ہے، آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے۔ عزیز دوستو، ہم نے کچھ دیر پہلے رومن اور پرشین استعماری طاقتوں کے ساتھ جنگ کے آغاز کا ذکر کیا تھا تاکہ لوگوں کو ان استعماری طاقتوں کے صدیوں پر محیط ظلم و استبداد کی حکمرانی سے نجات دلائی جائے اور ان کی سماجی و سیاسی اور مذہبی آزادی کو بحال کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ کے دور میں مسلم افواج نے ان استعماری طاقتوں کا مذکورہ علاقوں سے مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ رومن سلطنت کے خلاف جنگ یرموک اور پرشین سلطنت کے خلاف جنگ قادسیہ وہ تاریخ ساز سنگ میل ہیں جن میں مسلم افواج نے رومن اور پرشین سلطنتوں کو مکمل طور پر زمین بوس کر دیا اور ان علاقوں میں بسنے والے عربوں کو صدیوں بعد استعماری طاقتوں کالونیل پاورز سے نجات اور آزادی مل گئی۔ ان علاقوں میں غیر مسلموں سے مذہبی آزادی اور مذہبی رواداری کی شاندار مسائل قائم کر دی گئی۔ اس کی ایک روشن مثال یہ ہے کہ اپریل 637 عیسوی میں جب یروشلم فتح ہوا
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کا قبضہ لے لیا تو ایک معاہدہ طے پایا جس کو معاہدہ امروی کہا جاتا ہے، معاہدہ امروی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدہ کے تحت عیسائیوں کو سول اور مذہبی آزادیوں اور حقوق کی گارنٹی دی گئی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدس چرچ کی چابیاں یروشلم کے پیٹریارک کو واپس کیں تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرچ میں نماز ظہر پڑھنے کی دعوت دی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے رد کر دی کہ یہ دعوت قبول کرنے سے چرچ کا عیسائیت کی عبادت گاہ ہونے کا مقام خطرے میں نہ پڑ جائے اور مسلمان کسی موقع پر معاہدے کی تنسیخ کر کے چرچ کو مسجد میں نہ بدل دیں۔ اس سے یہ اصول مرتب ہوتا ہے کہ اسلام انسان کے کردار کو اہمیت دیتا ہے، نہ کہ زمین کے ٹکڑے کو۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ انہیں ideafoundation.com.pk کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی تحریری کاپیاں آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ پڑھنے کے شوقین دوست ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا کوڈ نمبر یاد رکھیے، آئیڈیا 1AR3 پارٹ 10۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ آپ کی مقصد عظیم میں بہت بڑی مدد ہوگی۔ تو عزیز دوستو، شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔